الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سورۃ الفتح کی آخری دو آیات ہے، یہ ہر مسلمان پر اس کا جاننا لازم ہے۔ اس میں دو عقیدوں کا اظہار ہے اور وہ بڑے کمال کے عقائد ہیں۔ اس کے بغیر مسلمان نہیں رہتا، مومن نہیں رہتا۔ یہ آیت نمبر 28 ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ذات ہے جس نے یہ رسول بھیجا ہے۔ اب یہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا، عقیدہ حل ہو گیا۔ اللہ کون ہے؟ عیسائیوں نے بیٹا قرار دے دیا، اللہ کی بیوی قرار دے دی۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ مجوسیوں نے آگ کی پوجا شروع کر دی اور کہا اللہ کا تعارف یہی ہے۔ تو مذاہب میں یہ لڑائی چل رہی تھی کہ اللہ کیا ہے، کون ہے؟ تو اللہ نے خود تعارف کرایا کہ میں وہ ذات ہوں جس نے یہ رسول بھیجا ہے۔ ان کو دیکھو اور مجھے سمجھ جاؤ، بالہدا، اور یہ ہدایت لے کر آئے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہی ہدایت ہیں۔ آپ کی تعلیمات سے جو چیز ہٹ جائے وہ ہدایت نہیں ہے۔ ودین الحق، اور سرکار دین حق لے کر آئے ہیں۔ تو دین حق بھی وہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اور تیسرا دعویٰ اس میں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ یہ جو دین ہے نا، یہ سارے دینوں پر غالب آ جائے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس بات پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ یہ اس وقت میں دعویٰ ہے جب کھانے کو کھانا کوئی نہیں، پینے کو پانی کوئی نہیں، پہننے کو لباس کوئی نہیں، رہنے کو گھر کوئی نہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ دین سارے دینوں پر غالب آئے گا۔ اور آیا دلائل کے لحاظ سے بھی اور ویسے دوسرے لحاظ سے بھی۔ اب اگلی آیت نمبر 29، محمد الرسول اللہ، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی رسول آ سکتا نہیں، کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ وہ جو حضرت عیسیٰ آئیں گے وہ نبی پہلے تھے، رسول پہلے تھے۔ ان کے بعد کوئی نبی اور رسول بن کے آ سکتا نہیں۔ اور جب وہ آئیں گے تو سکہ حضور کی نبوت کا چلے گا، کلمہ وہ بھی سرکار کا پڑھیں گے، قرآن وہ بھی یہی پڑھیں گے، شریعت وہ بھی یہی فالو کریں گے۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو اس نبی کے ساتھ ہیں، جو اس نبی کے اللہ کون ہے؟ حضور کو دیکھو، حضور کون ہے؟ محمد کے صحابہ کو دیکھو۔ بات سمجھ آ گئی؟ جو شخص مسجد کا دروازہ توڑے آپ کہیں گے مسجد کی توہین کی ہے۔ جو شخص وہ ممبر رسول کی سیڑھی توڑے آپ کہیں گے ممبر رسول کی توہین کی ہے۔ تو جو اصحاب رسول پہ بھونکے وہ حضور کی توہین کر رہا ہے، وہ رسول پہ تبرہ بازی کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا والذین معہ، جو اس کے ساتھ ہیں۔ تو صحابہ کی پہلی صفت کیا ہے؟ حضور کے ساتھ ہیں۔ لوگ مشکل آتی ہے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ فون نہیں اٹھاتے۔ آپ پر اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ جائے تو لوگوں کی اوقات ساری کی ساری کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ آتی ہے نہیں آتی؟ یار بھی نکھر جاتے ہیں اور رشتہ دار بھی نکھر کے سامنے آ جاتے ہیں، مگر محمد کے صحابہ وہ ہیں جو دہکتی آگ کے انگاروں پر لٹ گئے پر حضور کو نہیں چھوڑا۔ خباب ابن ارت انگاروں پہ گھسیٹا گیا، حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال کی پسلیاں ٹوٹ گئیں پر سرکار کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت ابو فقیہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال کو تپتی ریت پہ گھسیٹا گیا، سینے پہ بھاری پتھر رکھ کے اذیت دی گئی پر حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی پر سرکار کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی مگر سرکار کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، تو خیر تسی کہنا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اور وہ مینوں پوچھتے نے بھی تو کلہ ہی بہ کے بولنا ہے، اور تو کسی دی آواز ہوندی کوئی نہیں۔ تو میں کہا جی وہ ذرا صبح صبح
بولن تو پرہیز فرماندے نے. تو عرض کر رہے ہاں حضور بی بی لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی مگر حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور آپ دیکھیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی بیوی انہوں نے چھین لی, بچہ چھین لیا, سواری چھین لی. یہ پیدل سرکار کی بارگاہ میں پہنچے مکہ سے مدینہ. تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن کیسے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ سب کچھ لٹا دیا صرف ایمان بچایا. فرمایا عبد الرحمن ایمان بچا لیا تو سارا جہان بچا لیا, پر حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا. حضرت عثمان نے جب کلمہ پڑھا تو چچا نے الٹا لٹکا کر ناک میں دھنیاں دی. کہا بھتیجے کلمہ چھوڑ, تب چھوڑوں گا. کہا چچا جان تو جا سکتی ہے پر محمد پہ ایمان نہیں جا سکتا. حضرت عبداللہ ذوالبجادین جو اپنے چچا کے گھر رہتے تھے, جائیداد ان کے باپ کی تھی پر کیئر ٹیکر وہ تھا. تو اس کو پتہ چلا کلمہ پڑھ لیا, یہ رات کو گھر آئے. اس نے کہا بھتیجے میں نے سنا کلمہ پڑھ لیا. کہا جی پڑھ تو لیا. کہا وہ کلمہ چھوڑ دے نہیں تو ساری جائیداد سے بے دخل کر دوں گا, حالانکہ جائیداد انہی کی تھی. تو کہا جی جائیداد چھوڑ دوں گا محمد کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا کہ پھر گھر سے بھی نکال دوں گا. کہا جی منظور ہے نکل جاؤ. جانے لگے تو یہ چچا کہنے لگا یہ کپڑے جو ہیں نا یہ میری کمائی کے ہیں, یہ اتار دو, جوتی اتار دو. تو رات کے ٹائم کپڑے اتروا دیے اور یہ ننگے باہر نکلے. صحابہ پہ بھونکنے والے جہنمی کتوں, اس آسمان نے ایسے عاشق نہیں دیکھے ہوں گے, اس زمین نے ایسے عاشق نہیں دیکھے ہوں گے جن کو محمد کے صحابہ کہتے ہیں. تم تو جہنمیوں میں بھی بدتر جہنمی ہو. اس جماعت کے پیچھے پڑے ہو کہ رات کو ننگے یہ باہر نکلے. ان کی ماں بیوہ تھی, ایک کوٹھڑی میں رہتی تھی. انہوں نے جا کے وہ کھٹکایا اور اس نے کہا بیٹا اندر آ جاؤ. کہنے لگے ماں میں اندر نہیں آ سکتا, میرے حالت یہ ہے. تو ماں کے پاس ایک ہی کمبل تھا, بیوہ تھی. وہ کہا بیٹا میرے پاس تو یہی کل کائنات ہے, باہر پھینک دیا. انہوں نے وہ کمبل پھاڑا, آدھا نیچے باندھا آدھا اوپر لیا اور اسی حالت میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے. تو آپ نے دیکھ کر کہا عبداللہ ذوالبجادین 2 چادروں والا یہ غزوے میں شہید ہو گئے. تو سرکار ان کی قبر میں اترے اور یوں ہاتھ پھیلائے اور میں لاؤ میرے بھائی کی لاش, میں اس کو خود اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتاروں گا. حضرت عمر کی چیخ نکل گئی, کہنے لگے کاش یہ جنازہ میرا ہوتا, حضور مجھے بھائی بھی کہتے اور اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر میں بھی اتار دیتے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ہیں جی والذین معہ. حضرت عمر کو نماز کی حالت میں شہید کیا گیا پر انہوں نے خنجر کھا کے عبد الرحمن ابن عوف کو پکڑ کے آگے کھڑا کر کے فرمایا عبد الرحمن جان جاتی ہے تو جائے پر رب کی نماز نہ جائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا گیا صحن کعبہ میں کہ بے ہوش ہو گئے. اور ہم عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب میرے بابا گھر میں لائے گئے ہم سر پہ ہاتھ لگاتی تھی, بال سر سے جدا ہو جاتے تھے, اتنا مارا تھا. فرماتے ہیں میرا ایک رشتہ دار تھا, اسی مار میں وہ مجھے مار رہا تھا. وہ جب بھی جوتی مارتا تھا میرے ناک کے اوپر مارتا تھا. یہ سیدنا صدیق اکبر ہیں. یہ کم قربانی ہے, اس جیسی قربانی کو دے سکتا ہے؟ تو قربانی میں بھی سیدنا صدیق اکبر سب سے اعلیٰ ہے. اور جب گھر میں لایا گیا ہوش آیا تو پوچھ رہے ہیں حضور کا کیا حال ہے. ہوگا جی وہ ماں نے کہا بیٹا دوائی پی لو, شہد کھا لو, دودھ پی لو. کہا اماں میرے زخموں کا علاج دیدار مصطفیٰ ہے. والذین معہ آج بھی روزے میں دیکھ لو حضور کے ساتھ ہے. اچھا ان کی دوسری صفت کیا ہے؟ اشداء. یہ جو والذین معہ کہہ رہا ہوں نا, اس پر میں نے چیلنج کیا تھا, ایک موقع دکھاؤ کہ مولا مصطفیٰ کریم ہو اور مولا صدیق نہ ہو. ایک موقع دکھاؤ کلمہ پڑھنے کے بعد, ایک سفر دکھاؤ, ایک جنگ دکھاؤ. تم مرتے مر جاؤ گے, انشاءاللہ میرے دلائل کا جواب نہیں دے سکوں گے. کسی میں ہمت ہے نا ایران کے گٹر میں یا کسی اور میں ایرانی پالتو میں, تو مجھے دکھائے کہ نبوت کے بعد وہ کون سا موقع تھا کہ مصطفیٰ ہے اور صدیق نہیں ہے.
ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں حضرت علی مدینہ میں ہیں، حضور سفر پہ جا رہے ہیں، اب تم بھی دکھاؤ کہ حضور ہوں اور صدیق نہ ہوں۔ اس کو کہتے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ شان ہے حضرت عمر کی کہ وہ کافروں پر صحابہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، یہ شان ہے حضرت عثمان غنی کی۔ اور آگے فرمایا تراہم رکعا سجدا، چوتھی صفت، رات کو دیکھو رکوع اور سجدے کرتے نظر آئیں گے، یہ شان ہے مولا علی پاک کی۔ آگے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ، سجدوں میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، رکوعوں میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اور ورضوانہ اللہ کی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے جو سجدوں کا نورانیت ہے نا، اثر ہے، وہ چہروں پہ نمایاں نظر آتا ہے۔ اندر بغض ہو تو چہرے پہ اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اب بولو تو صحیح نا، وہ انج ویکھدا جویں سڑیا تمباکو ہوندا ہے، انج ویکھدا ہے اگلے نوں جویں کاڑی مجھ گرداوے اللہ ویکھدی ہے، انج کوریاں پائے گا، دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ محمد کے صحابہ کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نور نبوت کے ترجمان ہیں، یہ اسلام کے ترجمان ہیں، یہ عقیدہ توحید کے علمبردار ہیں۔ تو فرمایا من ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، تورات اتری موسیٰ پر پریشان صحابہ کی، انجیل اتری حضرت عیسیٰ پر پریشان حضور کے صحابہ کی۔ اور کزرع، آخری بات آپ سب کی توجہ ہے، اللہ نے پیڑ دی مثال دے چھڑی ہے، پنڈ والے کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، فرمایا جب کسان بیج ڈالتا ہے تو پہلے کیا نکلتا ہے؟ پودا، ٹھیک ہے جی، اور اس پودے پر پھر وہ آثار شروع ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارا علاقہ کپاس والا ہے، میرا پیدائشی علاقہ، تو اس کو کہتے ہیں پھول گڈی، سنے لفظ؟ اور جی پھول گڈی لگ گئی تو یہ اس فصل کا دوسرا مرحلہ ہے کہ آپ کو گندم کے آثار نظر آ جاتے ہیں پودے پر، اور اس کے منجی کے آثار نظر ہے، دھان کے آثار نظر آ جاتے ہیں، اور پھر تیسرا مرحلہ ہے کہ وہ پودا پک جاتا ہے، بولیے وہ پودا پک جاتا ہے۔ اور یوجب الزراع، فرمایا جب کھیتی لہلہا رہی ہو، پک رہی ہو تو کسان خوش ہو جاتا ہے، بولو جی کسان خوش ہو جاتا ہے، وہ متعجب ہوتا ہے، یہ تعجب محبت خوشی والا ہے کہ وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو لیغیظ بہم، ہاں اللہ کہتا ہے 3 مرحلے ہیں۔ پہلے حضور نے اعلان نبوت فرمایا، بیج اسلام کا بوجھ دیا، اور پھر مکہ میں کلمہ پڑھا، بولو مکہ میں کلمہ پڑھا، اور مدینہ میں درخت لہرا گیا، اور بدر و احد کے بعد فتح مکہ کے بعد اسلام کی کھیتی پک گئی، بولو جی اسلام کی کھیتی پک گئی۔ جیسے پکی ہوئی فصل کو دیکھ کر کسان خوش ہوتا ہے، اسی طرح محمد کے صحابہ کو دیکھ کر رحمان خوش ہوتا ہے، نبی سلطان خوش ہوتا ہے۔ اب کوئی آپ کی کھیتی کو، پکی ہوئی کھیتی کو آگ لگائے، کسان برداشت کرے گا؟ فرمایا صحابہ اسلام کی کھیتی ہے، یہ محمد کی نبوت کی کھیتی ہے اور پکی ہوئی فصل ہے، اب اس پر جو بری نظر ڈالے گا، اس پر جو بھونکے گا، اس کے خلاف جو لکھے گا، کلینی ہو، خمینی ہو، باقر مجلسی ہو، کوئی ایرانی چیلا ہو، جو صحابہ پر بھونکے گا، لکھے گا لیغیظ بہم الکفار، جو ان پر غصہ کرے وہ کافر ہے۔ بولو وہ کون ہے؟ بھائی زور سے بولو کون ہے؟ تو یہ فتویٰ مولوی کا ہے یا قرآن کا ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تحفہ اثنا عشریہ میں لکھتے ہیں، انہوں نے شیعوں کے سارے عقائد لکھے، سارے، اور آج تک بھی اس کا کوئی جواب دے سکا نہیں۔ اثنا عشریہ، تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی،
شیعوں پر قیامت تک قرض ہے، قیامت آ جائے گی پر کوئی کالا اس کا جواب نہیں دے سکے گا انشاءاللہ۔ وہ شاواں دی سٹ ہے، انہوں کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں۔ تو شاہ جی نے لکھے، آخر میں لکھنا تھا کہ یہ فرقہ مسلمان ہے یا کافر ہے، میں کیا کروں، کیا لکھوں؟ تو کہتے ہیں میں پریشان تھا، تیسری رات سویا تو خواب میں سرکار تشریف لے آئے۔ بھائی شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، بر صغیر میں اسلام تو اسی خاندان نے پھیلایا ہے۔ ہاں جی، تو شاہ جی کہتے ہیں میں نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ میں دشمنان صحابہ کو مسلمان لکھوں یا کافر لکھوں، کیا فتویٰ ہے؟ تو فرمایا عبدالعزیز وہ سورہ فتح کی آخری آیت پڑھ لینا، اس میں اللہ نے خود فتویٰ لگا دی ہے۔ شاہ جی کہتے ہیں میں صبح اٹھا اور میں نے سورہ فتح کی آخری آیت پڑھی، جب پڑھتے پڑھتے میں پہنچا نا لیغیظ بہم الکفار، تو میں نے لکھ دیا کہ صحابہ کا منکر مسلمان ہے، جو صحابہ پہ غیظ و غضب رکھے، جو صحابہ پہ بھونکے، جو صحابہ پہ انگڑائیاں لے، بولو یہ مسلمان ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، چست تائیں نہ سنیو کہ کسی ایک صحابی تے بھی کوئی مولوی آ کے بھونکے تے تھے وہ حشر کرو جڑا کتے والا ہوندا ہے، وہ عزت دے لائق ہے، بھویں شاہ جی ہوئے تے بھویں موچی مراسی ہوئے، پا لمبا تے مجرمہ والی مار دیو انہاں کتیاں نو اور کرو پولیس دے حوالے کہ جڑا محمد دا دشمن محمد دے صحابہ دا دشمن ہے، اسلام دا اون دے نال کوئی تعلق ہے، ایمان دا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن فتویٰ دے رہے ہیں لیغیظ بہم الکفار، ان پہ غصہ کرنے والا کون ہے؟ کافر۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے ان ایمان والوں سے، ان ایمان والوں سے، صحابہ سے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والوں سے، منہم تم میں سے جو بھی ہیں، مغفرہ کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی میں معاف کر دوں گا۔ دیکھو نا بدر والے صحابہ ہی تھے نا، تو فرمایا اعملوا ما شئتم کہ اے بدر والو جو مرضی عمل کرو تمہاری بخشش پکی ہے، بولو تمہاری بخشش پکی ہے۔ کربلا والوں سے بھی بدر والے افضل ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور یہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ کی غلطیاں نہ دیکھنا بے ایمانو، مغفرہ، اللہ مغفرت کا اعلان کرتا ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اللہ اجر عظیم کا اعلان کرتا ہے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، نا یہ تو وہ ہیں میں ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اب میری یہ تقریر چڑھے گی نیٹ پر تو کمنٹس باکس میں کچھ بکواس کریں گے، او جی دیکھو صحابہ کی بات کی ہے، اہل بیت کی تو بات ہی نہیں کی، تو ہم کہتے ہیں اہل بیت بھی صحابہ ہی ہیں۔ بولو اہل بیت کیا ہیں؟ حضرت حسین پاک پہلے صحابی ہیں پھر اہل بیت ہیں، حضرت حسن پاک پہلے صحابی ہیں پھر اہل بیت ہیں۔ مولا علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ صحابی ہیں، صحابی ہیں تو سب کچھ ہے، صحابی نہیں تو نبی کا بیٹا بھی جہنم میں، نوح کا، صحابی نہیں تو نبی کی بیوی جہنم میں، صحابیہ جو نہیں ہے لوط کی، حضرت نوح کی علیہ السلام، اور اگر صحابی ہے تو پھر بلال بھی جنتی ہے، ابو لہب جہنمی ہے، سکا چچا ہے، ہاشمی قریشی ہے، جہنمی ہے، کیونکہ صحابی نہیں۔ تو ہم جب صحابی کہتے ہیں تو اہل بیت شامل ہیں، اور جب ازواج مطہرات کہتے ہیں تو وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، وہ صحابیات میں ہے۔ تو یہ میں نے آج آپ کو چند عقائد قرآن کی ان 2 آیات کی روشنی میں بتا دیے ہیں۔ اللہ ان پر تا دم آخر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے ادھر ادھر ہٹنا اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔